بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الانعام آج تلاوت میں مکمل ہوئی۔ ہمارے ہاں کوئی بھی سورت تفسیر میں مکمل ہوتی ہے یا تلاوت میں مکمل ہوتی ہے تو ہم شروع میں بھی اس کا خلاصہ ذکر کرتے ہیں اور آخر میں بھی اس کا خلاصہ بیان کرتے ہیں۔ دیکھیں اب تک کی جتنی صورتیں تلاوت میں مکمل ہوئی، فجر میں سورۃ البقرہ تلاوت کی ہم نے، پھر اس کے بعد سورۃ آل عمران ہے، سورۃ النساء ہے، سورۃ المائدہ ہے۔ یہ سب مدنی صورتیں ہیں۔ مدنی صورت کس کو کہتے ہیں؟ جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی، جو مدینے میں نازل ہوئی وہ مدنی، جو مکے میں ایسے نہیں ہے۔ کچھ صورتیں ایسی ہیں جو دوران سفر بعد دوسرے علاقوں میں نازل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے تشریف لے گئے، صلح حدیبیہ ہوئی تھی، سورہ فتح راستے میں نازل ہوئی۔ تو اصول یہ ہے مفسرین کے ہاں قرآن کریم کا وہ سورت جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی اس کو کہیں گے مکی، اور وہ سورت جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی اس کو کہیں گے مدنی۔ 86 صورتیں مکی ہیں اور 28 صورتیں مدنی ہیں، لیکن مدنی صورتیں بہت بڑی بڑی ہیں مکی صورتوں کے مقابلے میں۔ تو اب تک جو صورتیں تلاوت ہوئی وہ سب کے سب مدنی ہیں۔ یہ سورۃ الانعام یہ مکی صورت ہے، 165 آیتیں ہیں اور 20 رکوع ہے سورۃ الانعام میں۔ انعام کے کیا معنی ہیں؟ اس کو سورہ انعام کیوں کہتے ہیں؟ جسے بار بار وقتاً فوقتاً میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں کہ کسی بھی صورت کا نام جب رکھا جاتا ہے تو کوئی نہ کوئی اس کے ساتھ مناسبت ہوتی ہے۔ اس صورت کے اندر انعام کا ذکر ہے، اس لیے اس کا انعام نام پڑا۔ انعام کس کو کہتے ہیں؟ وہ حلال جانور جن کا گوشت ہم استعمال کرتے ہیں۔ جتنے حلال جانور ہیں نا، جن کا گوشت استعمال ہوتا ہے، جن کی قربانی ہوتی ہے، ان کو انعام کہتے ہیں۔ مویشی جن کو ہم کہتے ہیں، اردو میں کہتے ہیں مویشی۔ تو ان جانوروں کا ذکر اللہ نے یہاں پر کیا ہے۔ مشرکین، دیکھیں یہ مشرکین کون تھے؟ یہ جو قبائل عرب کے جتنے مشرک تھے، جزیرۃ العرب ہے یا یمن ہے، یہ پوری پٹی کے لوگ، 5 جزیرۃ العرب کو مؤرخین نے 5 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ تہامہ ہے، حجاز ہے، نجد ہے، یمن ہے، عروض ہے۔ یہ پورے جزیرۃ العرب کی پٹی بہت بڑی ہے۔ جو آج کل کی سیاسی تقسیم ہے یہ نہیں ہے، یہ تو حکومت برطانیہ نے سازش کی، سلطنت عثمانیہ کو توڑا، عرب کو ٹکڑوں ٹکڑوں میں تقسیم کر کے اور اپنے وفادار لوگ وہاں بٹھا دیے۔ یہ ٹکڑا تمہارا ہو گیا، یہ ٹکڑا تمہارا ہو گیا، بس ہمارے وفادار لوگ۔ ورنہ یہ تو جزیرۃ العرب کی بہت بڑی پٹی ہے، پورا وہ یمن سے لے کر یہ پورا مکمل جزیرۃ العرب ہے۔ تو یہ تھے اصل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پیروکار تھے، اور کئی ہزار سال تک یہ لوگ توحید پر قائم رہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے یا آپ کی بعثت سے 250 سال قبل یہ لوگ شرک میں پڑ گئے تھے۔ آہستہ عمرو بن لحی ایک شخص تھا ان میں، مکہ کا رہنے والا تھا، اس کو کوئی بیماری پڑی، وہ علاج کے سلسلے میں چلا گیا شام، وہاں اس نے بت دیکھے، ایک بت خرید کر اپنے گھر لایا، گھر میں اس کو رکھا۔ ہوتے نا آہستہ آہستہ، جیسے وہ کرتے 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 وہ آہستہ آہستہ وہ شیطان نے اپنا کام شروع کر دیا۔ آہستہ آہستہ لوگ اس کے قریب آتے گئے، پھر آہستہ آہستہ لوگ بت لاتے گئے، کرتے 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 جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو پورا جزیرۃ العرب شرک میں مبتلا تھا، شرک میں پڑا تھا۔ اور جب انسان راستہ بھٹک جائے نا، حق کی پٹری سے اتر جائے صحیح راستے سے، پھر تو بس ختم گیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا انسان جب راستہ معلوم نہیں ہوتا اور سیدھے راستے سے ہٹ کے گلیوں میں گم ہو جاتے، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کون سی گلی کہاں جاتی، کون سی گلی کہاں جاتی، پھر تو گمراہی ہے۔ ایک دفعہ راستے سے نکل گئے، یہ لوگ شرک میں پڑ گئے تھے، اور پھر شرک میں پڑنے کے ساتھ ساتھ وہ عجیب و غریب قسم کی خرابیاں پیدا ہو گئی تھی۔ اپنی اولاد کو قتل کرنا، پھر عورتوں کو وراثت سے محروم کر دیا،
اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہیں جو قرآن کریم نے ذکر کی ہیں، ان میں پیدا ہو گئی تھی۔ تو ان کی ایک خرابی یہ تھی کہ یہ جو حلال جانور ہے جن کا قرآن کریم نے ذکر کیا، جن کو انعام کہا جاتا ہے، نعم ان کی جمع ہے۔ ایک تو نعم ہے نا، نعم ہم کہتے، کوئی آپ سے پوچھتا ہے کہ حل انت مسلم، کیا آپ مسلمان ہیں؟ میں کہتا ہوں نعم، جی ہاں میں مسلمان ہوں۔ نعم عین کے زبر کے ساتھ اس کے معنی ہے جی ہاں، اور ایک ہے عین کے سکون کے ساتھ نعم، نعم اس کی جمع ہے انعام۔ انعام کے معنی مویشی، حلال جانور۔ تو بڑے عجیب و غریب قسم کے نظریات اور عقائد ان میں جانوروں کے پیدا ہو گئے تھے۔ اس کا گوشت ہمارے مرد کھا سکتے ہیں، ہماری خواتین نہیں کھا سکتی، یہ جانور فلاں بت کے نام پر ہے، یہ جانور فلاں بت کے نام پر ہے، اس کے گوشت کو فلاں جگہ تقسیم کیا جائے، اس کا دودھ فلاں لوگ استعمال کر سکتے ہیں، فلاں لوگ استعمال نہیں کر سکتے۔ بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ نے ذکر کیا۔ تو اس مناسبت سے اس کو کہا جاتا ہے سورۃ الانعام، ان جانوروں کا ذکر ہے۔ اس صورت میں اللہ نے بنیادی عقائد کا ذکر کیا ہے۔ دیکھیں دین کے 5 شعبے ہیں، مکمل دین جو ہے نا 5 ہے۔ نمبر 1 عقائد، نمبر 2 عبادات، نمبر 3 معاملات، نمبر 4 معاشرت، نمبر 5 اخلاق۔ یہ دین کے 5 شعبے ہیں۔ عقائد کس کو کہتے ہیں؟ اصول کو۔ ایمان سے متعلق جتنی باتیں ہیں نا ان کو عقائد کہا جاتا ہے۔ ایمان، اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، پیغمبروں پر ایمان، آخرت کے پر ایمان، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پر ایمان، اس کو عقائد کہا جاتا ہے۔ ان کو ہم آسان الفاظ میں کہتے ہیں ایمان۔ یہ بنیادی عقائد ہے۔ اس صورت کے اندر اللہ نے بنیادی عقائد کا ذکر فرمایا۔ اصل بنیادی عقائد توحید کا مسئلہ ہے، اللہ ایک ہے، اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد ہے رسالت کا مسئلہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، آخری رسول ہیں، یا تمام انبیاء پر ایمان لانا۔ پھر ہے قیامت کا مسئلہ۔ اصل زندگی یہ نہیں ہے میں اور آپ بیٹھے ہیں، ہمارے بزرگ کا ہے۔ پھر میں اور آپ بیٹھا ہوں، جو ہمارے بڑے بزرگ ہیں جو ہماری دنیا میں آنے کا سبب اور ذریعہ بنے، وہ کا ہے؟ یہ اپنا اپنا وقت پورا کر کے اللہ کے ہاں پہنچ گئے، ایک دن ہم بھی نہیں رہیں گے۔ اسی طریقے سے کوئی بھی نہیں رہے گا۔ کہتے ہیں انتقال ہو گیا، فلاں کا انتقال ہو گیا، یا فلاں کی وفات ہو گئی۔ لفظ انتقال کے کیا معنی؟ انتقال منتقل ہو گیا نا، شفٹ ہو گیا۔ کہاں منتقل ہو گیا؟ اسی طریقے سے وفات ہوگی۔ وفات کے معنی اٹھانا، اٹھا لیا گیا۔ کہاں اٹھا لیا گیا؟ یہ تو نہیں کہتے ختم ہو گیا، وفات ہو گئی اس کی۔ تو یہ ہے مرنے کے بعد کی زندگی، اصل حقیقی زندگی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ قرآن کریم نے ذکر کیا جن جن مراحل سے تم آئے ہو۔ ایک مرحلہ انسان کی تخلیق کا ذکر کیا، هل اتى على الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا۔ ایک وقت انسان پر وہ گزرا ہے اس کا نام و نشان نہیں تھا، پھر ہم نے اس کو پیدا کیا، اس کی تفصیل اللہ نے ذکر کی۔ پھر دوسرا مرحلہ ماں کے پیٹ میں ہم نے اس کو رکھا اور کئی مرحلوں سے ہم نے نکالا۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر۔ 6 مرحلوں سے ماں کے پیٹ میں ہم نے نکالا۔ سب سے پہلے نطفے کی شکل میں اس کو ماں کے پیٹ میں رکھا 40 دن تک، پھر وہ نطفہ علقہ جمے ہوئے خون میں تبدیل ہو گیا، خون کا لوتھڑا۔ پھر 40 دن کے بعد اللہ نے اس کو گوشت کا لوتھڑا بنایا، مضغہ۔ پھر اللہ نے اس میں ہڈیاں ڈالی، اس پر اللہ نے گوشت چڑھایا، پھر اللہ نے اس پہ کھال چڑھائی، اور ان تمام مراحل سے نکالنے کے بعد 4 مہینے میں بالکل وہ تیار ہو گیا۔ ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر 4 مہینے کے بعد ہم نے ماں کے پیٹ میں اس میں روح ڈال دی، وہ ماں کے پیٹ میں زندہ رہا، دنیا میں آنے تک وہ زندہ رہا۔ یہ اس کو معلوم تھا کہ اگلا جہان کیا ہے، جس جہان کی طرف میں جا رہا ہوں، آسمان ہے، زمین ہے، کائنات ہے، مخلوقات ہے، نہیں معلوم تھا اس کو۔ اسی طریقے سے فرمایا تم دنیا میں آ گئے، یہاں تم زندگی گزارتے ہو،
یہاں سے تم منتقل ہو جاتے ہو برزخ کی طرف، عالم برزخ، یہ جو مرنے کے بعد، عالم برزخ سے مراد ضروری نہیں قبر میں رکھیں، جہاں بھی انسان مر جائے، جہاں رہے دنیا میں۔ اب سمندر میں کسی کا انتقال ہوتا ہے، دور دور تک آبادی کا نام و نشان نہیں ہوتا، وہاں تدفین کا جو طریقہ ہمیں سنت بتایا گیا وہ یہ ہے کہ وہیں کشتی میں ایک بندہ ہے، دو بندے ہیں، تین ہے، اس کو نماز جنازہ پڑھ کر کے، اگر مسلمان ہے نماز جنازہ پڑھ کر کے، اور اس کو وہیں پر بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ پڑھ کر کے سمندر برد کر دیا جائے۔ سمندر اس کی قبر ہے، جہاں بھی رہے، مرنے، روح نکلنے سے لے کر، مرنے کے بعد سے لے کر کے دوبارہ اٹھنے تک کی جو زندگی ہے، اس کو عالم برزخ کہا جاتا ہے۔ یہ اس زندگی کے مقابلے میں بڑی زندگی ہے۔ وہاں من مات فقد قامت قیامتہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی، کامیابی ناکامی کے آثار نظر آ جاتے ہیں، اس کو پتہ لگ جاتا ہے کہ میں کامیاب ہوں یا میں ناکام ہوں۔ اور پھر مرنے کے بعد جب انسان کو دوبارہ کھڑا کیا جائے گا، اور تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، ہمیشہ کامیاب ہے یا ہمیشہ ناکام ہے۔ تو اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بنیادی اصول کا، عقائد کا، یہ اصول دین کے اصول دین کا ماخذ ہے یہ صورت۔ یعنی جتنی بھی دنیا میں علماء کرام نے اب تک کتابیں لکھی عقائد کے اوپر، ایمانیات کے اوپر، اس کی بنیاد اس صورت کو بنایا ہے۔ اس صورت میں اللہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ، دیکھیے قرآن تو اشارے دیتا ہے، بادشاہ آرڈر کرتا ہے نا آگے اس کو کہ بھائی فلاں جگہ پل بنا لیا جائے، فلاں جگہ اسپتال بنا لیا جائے، فلاں جگہ اسکول بنا لیا جائے، فلاں جگہ یہ کام کر لیا جائے، اس کو عملی جامہ پہنانا نیچے انتظامیہ کا کام ہے، جو ادارے ہیں متعلقہ وہ لوگ کام کرتے ہیں۔ اللہ تو حکم صادر فرما دیتے ہیں، اب حکم صادر فرمانے کے بعد پھر اس کی تفصیل انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام آ کے بتاتے ہیں۔ اللہ نے نماز کا حکم دیا، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، اقیم الصلاۃ، تفصیل تو نہیں ہے قرآن کریم میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کے نماز کی پوری تفصیل امت کو سمجھائی، کس طرح نماز پڑھتے ہیں، کس طرح کھڑے ہوتے ہیں، کس طرح وضو کرتے ہیں، کس طرح نیت باندھتے ہیں، کس طرح قیام کرتے ہیں، کس طرح رکوع سجدہ کرتے ہیں، ساری تفصیل بتا دی۔ تو یہ صورت اصول دین کا ماخذ ہے۔ اصول دین کا ماخذ کیا ہے؟ اللہ نے پورے ایمان سے متعلق تمام بنیادی عقائد کا، جو ایتھسٹ لوگ ہیں دہری، ان کا اللہ نے رد فرمایا ہے اور ثابت کیا ہے کہ دیکھو یہ کائنات کے بنانے والے اللہ ہے۔ مشرکین مکہ جو مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کا انکار کرتے تھے، اللہ نے دلائل کے ساتھ ثابت کیا مرنے کے بعد انسان دوبارہ کھڑا ہوگا۔ یہ سب چیزیں، اور اس صورت کے نزول کے وقت کہتے ہیں یہ پوری صورت تقریباً ایک ساتھ نازل ہوئی سوائے چند آیات کے، اور 70,000 فرشتے صورت کے ساتھ آئے جب یہ صورت نازل ہو رہی تھی۔ دیکھیے زندگی کا خلاصہ کیا ہے؟ پورے قرآن کریم کے مضامین کو جب آپ پڑھیں گے، مطالعہ کریں گے، غور و فکر کریں گے، پورے قرآن کے مضامین کے دو ہیں، ایک ہے ایمان اور ایک ہے عمل صالح۔ ایمان لاؤ اور اس کے بعد جتنے اچھے کام ہے دنیا میں وہ کرو، اور برے کاموں سے بچو۔ اچھے کام کرو اور برے کاموں سے بچو، اور برے کام خدا نخواستہ انسان ہے، غلط کام تو ہوتے رہیں گے دنیا میں، زندگی ہے، جب تک سفر ہے۔ گرتے ہیں شہسوار ہی میدان جنگ میں، وہ طفل کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے۔ گناہ بھی ہوں گے، غلطیاں بھی ہوں گی، اس پہ توبہ کرے گا، اللہ سے معافی مانگے گا، یہ بھی عمل صالح ہے، نیک عمل ہے جو اللہ کو بہت پسند ہے۔ یہ ہے سورہ انعام کے مضامین کا خلاصہ جو میں نے ذکر کیا۔